قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ المدرس، من فتح باب الفصل، من فتح باب الفصل، من ہو کون، فتح اس نے کھولا، باب الفصلی مضاف مضاف الیہ، باب الفصلی مفعول، من فتح باب الفصلی کلاس کا دروازہ کس نے کھولا؟ حامد، انا فتحتہ، میں نے اس کو کھولا، انا فتحتہ میں نے اس کو کھولا، یعنی فتحتہ کا بھی یہی معنی تھا کہ میں نے اس کو کھولا، لیکن انا فتحتہ میں جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو گیا اور ایک قسم کا زور پیدا ہو گیا، جی میں نے کھولا ہے جی۔ المدرس، ومن فتح النوافذ، نافذۃ کہتے ہیں کھڑکی کو، اور نافذۃ کی جمع نوافذ، نوافذ غیر منصرف جمع ہے، تو ومن فتح النوافذ، اور کھڑکیاں کس نے کھولی؟ علی، انا فتحتھا، انا فتحتھا، ہا کی ضمیر واحد مؤنث غائب کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں کس کے لیے آ رہی ہے؟ النوافذ، غیر عاقل کی جمع اس لیے ضمیر آپ دیکھ لیں واحد مؤنث کی استعمال ہوئی ہے۔ المدرس، من کسر ھذا المکتبہ، من کسر ھذا المکتبہ، یہ میز کس نے توڑا؟ من کسر ھذا المکتبہ، یہ میز کس نے توڑا؟ انت کسرتہ یا ہاشم؟ اب دیکھیں، انت کسرتہ یا ہاشم، اے ہاشم کیا تو نے اسے توڑا؟ یعنی انتا نہ ہوتا تو اکسرتہ ہوں، کیا تو نے اسے توڑا، یہی معنی تھے، لیکن جملہ اسمی میں کنورٹ ہوا انتا کسرتہ ہوں، کیا تم نے اس کو توڑا؟ یعنی یہ ایکسپریشن آپ کو بتائے گا۔ تو ہاشم دیکھیں کس انداز میں جواب دے رہا ہے، لا، جی نہیں، انی ما کسرتہ، انی ما کسرتہ، جی میں نے تو نہیں اسے توڑا۔ اب یہ جملہ جو ہے اس کو ذرا پہلے غور کر لیں، پھر سبق کی طرف چلتے ہیں کہ یہ انی ما کسرتہ یہ کیسے بنا ہے، تاکہ ہمارے لیے جو ہے سبق کو اس قسم کے ایکسپریشن کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ سمپل جملہ، میں نے توڑا، میں نے توڑا، جملے کو غور سے، میں نے توڑا سے فاعل اور فعل میں نے ذکر کیا ہے جی۔ کسرتو، میں نے توڑا، میں نے اس کو توڑا، کسرتو ہو، کسرتو ہو، جی میں نے اس کو توڑا۔ میں نے اس کو نہیں توڑا، ماضی کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں آپ ما لگا دیتے ہیں، ما کسرتو ہو، میں نے اس کو نہیں توڑا۔ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ یعنی ما کسرتو فعل پلس فاعل، فعل نفی والا، ٹھیک ہے، اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلی ہوا۔ جملہ فعلی کو اس میں کنورٹ کرنا ہے، فاعل کو اٹھائیں باہر نکالیں، فاعل یہاں پر تو میں، تو اس کو میں کی شکل میں لے آئیں باہر، انا، انا ما کسرتہ، ٹھیک ہے، انا ما کسرتہ، اب انا مبتدا ہو گیا اور ما کسرتہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے اس کی خبر بن گیا۔ اب جملہ اسمیہ ہے تو اس پہ زور پیدا کریں انا کے ساتھ، انا پلس انا از اکول ٹو انی یا اننی، انی ما کسرتہ، دیکھیں سمپل سی بات تھی، ما کسرتہ میں نے اس کو نہیں توڑا،
انا ما کسرتہ جملہ اسمیہ میں آیا، پھر اس جملہ اسمیہ میں بھی زور پیدا ہوا انا کے ساتھ، یعنی وہ جو پھر ایکسپریشن آیا نا جی میں نے تو نہیں اس کو توڑا، یعنی یہ پھر وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس انداز میں بات کی جا رہی ہے. تو یہ اسلوب قرآن مجید میں بہت ملے گا آپ کو، اس لیے اس بک میں ہم اچھی طرح پریکٹس کر رہے ہیں اس قسم کے جملوں کی. یہ جملے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے آئیں گے تو اس وقت صرف ایک ریفرنس دیا جائے گا کہ یہ وہ والا اسلوب ہے، اس وقت ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں رکھی جائے گی. اب یہ جتنی پریکٹس کرنی ہے وہ یہاں پر کر لیں تاکہ ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے ہم ایک فلو کے ساتھ جو ہے ٹیکسٹ کو پڑھ لیں. لا جی نہیں، انی ما کسرتہ میں نے تو اسے نہیں توڑا. المدرس رجع زکریا و حمزۃ و عثمان من مکہ تھا، کیا زکریا حمزہ اور عثمان مکہ سے لوٹ آئے؟ حامد لا جی نہیں، ما رجعوا وہ نہیں لوٹے. عباس سوال کرتا ہے یا استاد خرجت طلاب الجدود نئے طلبہ باہر نکل گئے ہیں، باہر چلے گئے ہیں. وذهبوا الى المدیر اور وہ پرنسپل کی طرف گئے ہیں، پرنسپل کے پاس گئے ہیں. یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے الطلاب کی. الطلاب فاعل ہے خرجہ کا، اور جب فاعل ظاہر ہوتا ہے تو گردان میں سے صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 صرف لگتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں جملہ فعلیہ میں فاعل جب ظاہر ہے تو صیغہ نمبر 1 استعمال ہوا ہے، خرجت طلاب الجدد. اب دوسرے جملے میں بھی جملہ فعلیہ ہے لیکن فاعل جو ہے ضمیر کی صورت میں ہے، اور جب فاعل ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے تو ہم چارٹ کی طرف رخ کرتے ہیں، گردان کی طرف رخ کرتے ہیں. ذهب ذهبا ذهبوا تو اسی اعتبار سے ذهبوا کا صیغہ لگا. وذهبوا الى المدیر اور وہ پرنسپل کی طرف گئے ہیں. رجع زکریا و حمزۃ و عثمان اور آگے جواب آیا ما رجعوا وہ نہیں لوٹے، یعنی فاعل ظاہر اور فاعل ضمیر اس کی پریکٹس بھی آپ کے سامنے آ گئی. المدرس افہمت الدرس افہمت الدرس کیا تو نے سبق سمجھ لیا؟ یا طلحہ اے طلحہ کیا تجھے سبق سمجھ میں آ گیا؟ طلحہ نام جی ہاں. فہمتہ جیدن فہمتہ جیدن میں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا. المدرس اکتبت الاجوبۃ جواب اس کی جمع اجوبۃن، سوال اس کی جمع اسئلۃن. وزن کون سا ہے جمع کا؟ افعلۃن. فؤاد افئدۃن. ٹھیک ہے نا؟ تو سوال اسئلۃن، جواب اجوبۃن. اکتبت الاجوبۃ یا فیصل اے فیصل کیا تو نے جواب لکھ لیے؟ فیصل لا جی نہیں، ما کتبتھا ہا کی ضمیر واحد مؤنث کی ضمیر غیر عاقل کی جمع کے لیے. المدرس لماذا کیوں؟ لما ہم نے پڑھا نا کیوں، تو ما کے ساتھ زا بھی لگتا ہے. ما کے معنی کیا ہوتے ہیں اور ماذا کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون قرآن میں آیا کہ وہ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. تو گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ذرا تھوڑا سا زور پیدا کرنے کے لیے پھر زا لگایا جاتا ہے ساتھ اس کے. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی یہاں پر لماذا ایکسپریشن کیوں، یعنی وجہ. ہاں فیصل جواب دے رہا ہے لی اننی کیونکہ، لی پلس انا پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ کیونکہ کا مفہوم دیتا ہے. لی اننی اس لیے کہ میں ما فہمت الاسئلۃ میں سوال سمجھ نہیں سکا، مجھے سوال سمجھ میں نہیں آئے. ہاں جی یہ اسلوب بالکل وہی ہے جو میں نے بورڈ پہ بھی آپ کے سامنے کروایا. لی اننی ما فہمت الاسئلۃ کلیئر ہوگا نا؟ یہ جملہ اس میں بات ہوئی ہے. المدرس احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم اے ابراہیم کیا تو نے سورۃ الفجر یاد کر لی؟ احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم. ابراہیم نام جی ہاں. حفظتھا میں نے اس کو یاد کیا. وحفظت سورۃ التین ایضا اور میں نے سورۃ التین بھی یاد کر لی. کلیئر ہو گیا جی؟ الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا. اب آئیں ایکسرسائز کی طرف. اب آپ کی باری ہے جی. تمرین
35 अजिब अनिल असइलतिल आतियती, आने वाले सवालों का जवाब दें। पहला सवाल आपसे जी, ऐना ज़हबत तुल्लाबुल जुदुदु, जी मुख्तसर जवाब दें। ज़हबू इलल मुदीरी, ज़हबू इलल मुदीरी। जी इदरीस साहब आपसे सवाल है, अफ़हिमा तलहतु दरसा, आपका नहीं पूछ रहे, तलहा का पूछ रहे हैं। अफ़हिमा तलहतु दरसा, क्या तलहा ने सबक समझ लिया? नाम नाम फ़हिमा हु, उसने उसको समझ लिया, या नाम भी काफी है, फ़हिमा भी काफी है, मफूल नाल है। मुख्तसर कोशिश होती है, लेकिन हम चूंकि जरा जुमलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसलिए कोशिश करते हैं कि जितना बन जाए हमारा। जी उमैस, अय्या सूरतिन हाफिजा इब्राहिमु, अय्या सूरतिन हाफिजा इब्राहिमु, इब्राहिम ने कौन सी सूरत याद की? हाफिजा इब्राहिमु सूरत-तीनी, हाफिजा सूरत, हाफिजा सूरत-तीनी फजरी, जी दो उसने याद की ना, दो याद किए तो ठीक है, ये भी जवाब ठीक है। हाफिजा सूरत तीनी, या ये कहें कि हाफिजा सूरत अल फजरी व सूरत तीनी, दोनों सूरतें करते ना। जी शबीर साहब आपसे सवाल है, मन फतहन नवाफिजा, खिड़कियां किसने खोली? अलीयू, और फिर फतहतु, फतहतु तो मैंने खोला, फेल आया फतह, उसके बाद आप फाइल ले आए अलीयुन। आपको पता है कि अली जो है मुनसरिफ इसमें, इसलिए आप तनवीन के साथ लेके आए, इसका भी ख्याल रखें, और गैर मुनसरिफ हो तो तनवीन के साथ नहीं लाना। दो चीजें होगी। अब आप मफूल लाएं, अन्नवाफिजा मफूल हालत नसब में आ गया, लेकिन चूंकि सवाल में अन्नवाफिज मौजूद है तो अब जवाब में उसे लाने की जरूरत है, उसकी जगह जमीर लानी है। जमीर लाएंगे तो हा की जमीर आएगी, और वो जमीर अब हा की जो है वो फेल के साथ अटैच कर दें, फतहा अलीयुन। कितना आसान हो गया? कैसे? फतहा फतहा हा, फतहा हा, फतहा हा अलीयुन, अली ने उन्हें खोला, अली ने खोला, लेकिन मेरे ख्याल से जमीर लानी है ना। अच्छा अब शबीर साहब, अब इसको जुमला इस्मिया में आप जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा था जुमला इस्मिया में भी दे सकते हैं, तो उसकी भी ट्राई कर लेते हैं। जुमला इस्मिया आएगा तो मुब्तदा शुरू में आएगा अलीयुन, अलीयुन फतहा हा, सिंपल, अलीयुन फतहा हा, अली ने उनको खोला, ये जवाब हो गया। और फतहा हा अलीयुन, ये जुमला फेलिया में जवाब हो गया। क्लियर हो गया ना? ये दोनों जुमलों में, जुमला इस्मिया दो जुमले हैं, या जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया, दोनों जुमलों में आपको जवाब आने चाहिए। गुजरा साहब क्लियर बात? जी पहली एक्सरसाइज होगी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी, ज़ा हाज़िहिल अलामता अमामल जुमल सहीहती व हाज़िहिल अलामता अमामल जुमल गैर सहीहती। इसको इतनी मरतबा हम ट्रांसलेट कर चुके हैं, अब मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगा। जी सही साहब, पहला जुमला है फतहा अलीयुन अल फसला, गलत। जी फैसल, मा रजा ज़करिया व हमज़तु व उस्मान मिन मक्का था, करेक्ट लगाना है जी, वो नहीं लौटे, ठीक है। गुलजार साहब, मा कदबा फैसलुल अजविबता लिअन्नहु मा फहिमल असइलता, सही है? गलत है? फैसल ने जवाब नहीं लिखे इसलिए कि उसने सवाल समझे नहीं थे। जी शाहिद साहब, मा कदबा फैसलुल अजविबता लिअन्ना कलमाहु मकसूरुन, यह गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। असल स्टेटमेंट सही जो है पहली वाली ही है। तअम्मलिल अमसिला तल आतियता, आने वाली मिसालों पे गौर करें, गौर करें जी। अल कुरआन, क़राअत तालिबुल कुरआना, फेल फाइल और मफूल। अल कहवा, शरिबा ज़ैफुल कहवता, फेल फाइल मफूल। अद दर्स, कतबल मुदर्रिसुद दरसा, फेल फाइल मफूल। अल बाब,
فتحت آمنۃ البابا، فعل فاعل اور مفعول. تو یہ جو الفاظ انہوں نے دیے شروع میں ان سب کو مفعول بنا کر لائے ہیں، اور مفعول آپ کو پتا ہے حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے حالت نصب میں استعمال ہوا. نیچے اس کی ڈسکرپشن آ گئی کہ قرأ الفعل، الطالب الفاعل، اور القرآن المفعول بہ، المفعول بہ، یعنی اس کا نام مفعول بہ ہے نا، یعنی وہ فعل، وہ اسم جس پر فعل واقع ہو اس کو مفعول بہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر پھر مفعول کی قسمیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. ہم اسے سمپلی مفعول کہتے رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سامنے پہلے ہی مفعول آیا تھا، لیکن اس کا اصل نام مفعول بہ ہے، اس لیے کہ عربی گرامر میں آپ کو اس مفعول بہ کے علاوہ 4 اور مفاعل ملیں گے. ٹھیک، وہ جب آئیں گے تو ان پہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی اگلی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. عین، عینا یعینو، باب تفعیل، عینا یعینو تعیینا، تعیین کرنا. ٹھیک ہے، عین فاعلا والمفعول بہ، فاعل اور مفعول بہ کی تعیین کریں. کہاں؟ فی الجمل الآتیاتی، آنے والے جملوں میں. ضع خطا واحدا، ایک لائن لگائیں، تحت الفاعل، فاعل کے نیچے، و خطینی، اور 2 لائنیں تحت المفعول بہ، مفعول بہ کے نیچے. وشکل، اور شکل دیں، اور اس کو شکل دیں. کس کو شکل دیں؟ آخرہ کلن، ان میں سے ہر ایک کے آخر کو، منہما، ان دونوں میں سے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے آخر کو شکل دیں. شکل دیں سے مراد کیا ہے؟ اس میں وہ حرکت جو آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی شکل صحیح دینی ہے کہ رفع میں کیسے فاعل کو شو کرتے ہیں اور مفعول کو نصب میں کیسے شو کرتے ہیں. سوال اگر سمجھ میں آ گیا تو پہلا جملہ شروع کریں. جی جی، کسر طفل القلم، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. جی لائنیں بھی لگانی ہے، اب اپنے اپنے طور پہ لائنیں لگانی ہیں. جی ادریس صاحب. جی غسلت آمنۃ المندیل، آمنۃ المندیلا. ایک لائن کس کے نیچے لگانی ہے؟ فاعل کون ہے؟ آمنہ. اور مفعول کون ہے؟ المندیل. جی امیس. اکل اسامۃ العنبہ، اینابا، اینابا، یہ انہوں نے الفاظ پہلے آپ کو اس لیے پڑھائے تھے تاکہ آپ آگے بغیر حرکات کے انہیں پڑھ سکیں. ہاں جی، انگور ہوتے ہیں. اکل اسامۃ العنبہ، جی اکلت زوجۃہ اس کی بھی موز، موزہ، وزوجتہ الموزہ. پھر ملا کر پڑھیں گے وزوجتہ الموزہ، یعنی اسامہ نے انگور کھائے اور اس کی بیوی نے کیلا کھایا. ٹھیک ہے جی. فاعل اور مفعول کے نیچے لائن وہ آپ بتائیں گے. فاعل کون ہے بس مینشن کر دیں ذرا کلیئر ہو جائے. اسامہ فاعل ہے اور زوجتہ فاعل ہے، اور مفعول کیا ہے؟ العنبہ اور الموزہ. جسے نصب میں پڑھ رہے ہیں وہ مفعول ہے، جسے رفع میں پڑھ رہے ہیں وہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، لائنوں سے نکلیں. جی شبیر صاحب. شربت البقرۃ الماء، شربت البقرۃ، یہ تو کافی سارے تل ہو گئے جی، گڑبڑ ہو گئی. یہ تو شربت البقرہ، شربت البقرہ، شربت گڑبڑ ہوگی نا کچھ. ہاں شاباش، ماشاء اللہ. شربت البقرۃ الماء، شربت البقرۃ الماء، گائے نے پانی پیا. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح صاحب. حفظ حمزۃ القرآن، ماشاء اللہ. جی فیصل. ضربت فاطمۃ بنتہا. مجھے یاد ہے جب ہم نے بیسک کلاس شروع کی تھی نا، بہت سے ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا تھا، بلکہ اکثر کرتے تھے جی کیا ہم اس کو اس کے بعد جو ہے بغیر حرکات کے پڑھ لیں گے؟ تو میں انہیں کہتا تھا یار پہلے حرکات کے ساتھ تو پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا ایسے بغیر حرکات کے بھی آپ کے سامنے ٹیکسٹ آئے گا. تو بڑا شوق ہوتا تھا، اور آج آپ کے سامنے بغیر حرکات کے ٹیکسٹ موجود ہے، تو اب اسے آپ اس بیس پہ پڑھیں. جی گزار صاحب. بالحجر. جی قتل الرجل الحیۃ بالحجر، آدمی نے ایک سانپ کو
ہاں مار دیا. اب یہاں پر قتل کرنے کے معنی ہوں گے مارنا, ٹھیک ہے, یعنی ورنہ تو اسے پھانسی ہو جائے گی آدمی کو اگر اس نے قتل کیا تھا. جی شاہ صاحب. جی ماشاء اللہ. جی بس آپ نے اگر صحیح پڑھ دیا, اعراب صحیح پڑھ دیا, تو اعراب سے ہی عربی زبان میں فاعل اور مفعول کا پتہ چلنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. الصبورتی, جی ماشاء اللہ. حرف جر آ گیا تو اس کے بعد مجرور پڑھنا ہے اسم کو. جی ادریس صاحب. فتح البقال الدکان فی الساعۃ السابعہ. الدکان کو نون پہ ساکن کر گیا, کیوں؟ ڈنڈی نہیں مارنی. بقال بکال تو آپ نے صحیح پڑھا نا, البکالو صحیح پڑھا ہے. الدکان نا, بالکل ٹھیک ہے. تو فتح البکال الدکان فی الساعۃ الثامنۃ, دکاندار نے, بکال کسے کہتے ہیں جی بکال؟ دکان ہاں جی سبزی فروش. اس نے کتنے بجے دکان کھولی ہے؟ کس نے دکان کتنے بجے دکان کھولی جی؟ 8 بجے. 8 بجے دکان کھولی. تمرین 39. اکمل الجمل الآتیۃ, جملے مکمل کرنے ہیں جی آپ نے. بکلمات مناسبۃ, مناسب کلمات سے. وضبطھا, اور پھر ان کو ضبط میں لانا ہے, یعنی مناسب حرکات ان پر لگانی ہے. بالشکلی, شکل کے ساتھ. یہ جو حرکات دینا یہ شکل کہلاتی ہے نا, آپ نے اس سے شکل دی. جی کس کی باری ہے؟ عمیر صاحب. جی من فتح باب الفصل. من فتح باب الفصل, ٹھیک ہو گیا جی پہلا جملہ. جی شبیر صاحب. المندیلا, پورا لفظ المندیلا. غسلت اختی المندیلا. ابھی اکٹھا ملا کے پڑھنا بات کی بات ہے, پہلے الگ الگ پڑھ لیں. جی شاہ صاحب اگر ہوتا کہ میری بہن نے اپنا منہ دھویا, کیا عربی ہوتی؟ وجہ ہا, ٹھیک ہے, میری بہن نے اپنا منہ دھویا. قتل الرجل الحیۃ بالعصا. بالعصا. قتل الرجل الحی, حی کہ حیا؟ پیچھے دیکھیں کیا حرکت ہے, حیا, یہ کہ سانپ. سانپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی نا, فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, تو وہ ایک سانپ بن گیا اچانک دوڑتا ہوا. حیۃ قرآن میں لفظ استعمال ہوا. تو قتل الرجل الحیۃ بالعصا, آدمی نے لاٹھی کے ساتھ سانپ کو مارا. جی فیصل. جعل یوسف القہوۃ, یوسف نے کعبہ بنایا. جعلا, بنانا. گڈ. جعلا جن جن معنی میں استعمال ہوتا ہے نا, تو اس حوالے سے تو مطلب جعلا کا ایک موٹا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا, خلقہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک جعلا کے معنی ہوتے ہیں کنورٹ کر دینا, ٹھیک ہے, یعنی جعلت بیتی, میں نے اپنے گھر کو بنایا مسجدن, میں نے اپنے گھر کو ایک مسجد بنا لیا, میں نے اپنے گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیا. تو ایک جعلا کے معنی یہ ہوتے ہیں. اور ایک جعلا کے معنی خلقہ, اللہ نے پیدا کیا. جعل الشمسہ, اس نے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, تو بنا پیدا کرنا, ٹھیک ہے. نام ہے سعاد, عورت کا نام, عورت مونس نام ہے. اور الخبز, روٹی. جی اکلت سعاد الخبزہ, اکلت سعاد الخبزہ, سعاد نے روٹی کھائی. اگر سعاد آپ کو ذہن میں کوئی مرد کا نام ہے تو اکلا لگا دیں, ٹھیک ہے. مونس تھی, جی عام مونس نام ہی ہے. قرأت القرآن, قرأت القرآن, میں نے قرآن پڑھا. جی ادریس صاحب. آ ہے نا شروع میں, آ سوال ہو رہا ہے, اور قسم آ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. کیا خالی جگہ الاذان, اس پہ آپ نے اعراب دینا ہے اسے, اور پھر یا حمزہ. یا حمزہ آپ کو بہت سب کچھ تو آپ کو یا حمزہ بتا رہا ہے, یا حمزہ تو ہے, یا حمزہ ہی تو بتا رہا ہے کہ جملہ مکمل کیسے کرنا ہے.
حمزہ سے آپ پوچھ رہے ہیں تو حمزہ سے آپ حمزہ کے متعلق سوال کریں گے. کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں لیکن اصل وہ مضمون کو دیکھیں نا. حمزہ سے پوچھ رہے ہیں حمزہ کیا تو نے اذان سنی؟ اسمیت الاذانا یا حمزہ تو، اسمیت الاذانا یا حمزہ تو، اے حمزہ کیا تو نے اذان سنی؟ جی شبیر صاحب. ہاں جی ہمارے پاس دو الفاظ لگے ہوئے ہیں التاجر اور الدکان. ایک کو فاعل بنا دیں، ایک کو مفعول بنا دیں اور شروع میں فعل لیں. تین ہی پارٹس آ رہے ہیں آپ کے سامنے، فعل، فاعل اور مفعول، یا کہیں جار مجرور مرکب جاری آ جاتا ہے. ماشاءاللہ التاجر والدکان یہ تو ہو گیا فعل لیں. کھولنے کے لیے کیا آتا ہے؟ فتح تاجر الدکان. جی صحیح صاحب. الطلاب ہمارے پاس لفظ ہے اور من الفصل موجود ہے. دخل الطلاب من الفصل، کلاس سے داخل ہوئے تو جملہ ہی غلط بن گیا. دخلہ اگر آپ لگاتے ہیں تو دخل الطلاب طلبہ داخل ہوئے، من الفصل کلاس سے داخل ہوئے. ہاں خرجہ کریں گے، خرج الطلاب من الفصل، کلاس سے باہر نکلے. جی ہماری تمرین 40 اجعل بنا کلن تمام کو، کن تمام کو؟ من الکلمات الآتیاتی آنے والے کلمات میں سے. کیا بنا؟ مفعولن بھی، مفعول بھی بنا. وضبط آخرہا، اور ان کی آخر کو جو ہے وہ ضبط میں لا، یعنی پراپر حرکات دے. الفاظ لکھے ہوئے ہیں، سمپلی آپ نے ان کو مفعول بھی کی شکل میں آگے لکھ دینا ہے. جی القرآن، اس کی حالت مفعول بھی کیا بنے گا فیصل؟ القرآن. جی گلزار صاحب. القہوتا. جی شاہ صاحب. التفاحہ. جی البابا. جی الدرسہ. جی امیس. القمیصہ. تأمل المثالین الآتیین، آنے والی دونوں مثالوں پر غور کریں. الطلاب ذهبوا الى الملعب، الطلاب ذهبوا الى الملعب. ملعب میدان، پلے گراؤنڈ، کھیل کا میدان. لام عین با لائب، ٹھیک ہے نا. اس سے پھر لائب ان کھلاڑی کہتے ہیں، اور لائبہ کھلاڑن یعنی مؤنث کھلاڑی، اور ملعب کھیلنے کی جگہ، اسم ظرف، ٹھیک ہے نا، یعنی پلے گراؤنڈ. اچھا جملہ اسمیہ ہے، اس کو فعلیہ میں کنورٹ کیا انہوں نے. ہم نے اپنے بیسک لیکچر میں فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کیا تھا، انہوں نے اسمیہ کو فعلیہ میں کنورٹ کیا. فعل پہلے آ گیا تو ذہبہ صیغہ واحد لگ گیا، اور الطلاب وہاں کا وہاں رہ گیا، الی الملعب ویسا کا ویسے رہ گیا. الطالبات ذهبنا الی المکتبۃ، تو ذهبت الطالبات تو ذهبت الطالبات الی المکتبۃ. یہ ایکسرسائز جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی چھٹا سبق بھی ساتھ شروع کر دیں گے کیونکہ وقت بھی ہو چکا ہے. تو کوشش کریں آپ اس بات کو سامنے رکھ کر اس کو سالو کر کے آئیں. سالو کر کے آئیں گے تو ذرا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن.